کہ یہ جو خصوصیت ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے اندر شمول ہے، یہ شامل ہے۔ شمول ہوتا ہے نا، شمولیت، مشتمل ہونا۔ ایک ہے کوئی خیمہ 1000 پہ مشتمل ہے، ایک ہے 10,000 پہ مشتمل ہے، اور اسلام وہ خیمہ ہے جو ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے۔ اتنی اس میں وسعت ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے شمول انسانی، پھر ہے شمول مکانی، اور پھر ہے شمول زمانی۔ شمول انسانی، ہر طرح کا انسان، گورا ہے، کالا ہے، غریب ہے، امیر ہے، عربی ہے، اجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ یہ دین ہر ایک کو اپنی تعلیمات سے نواز کے آفتاب بنانے والا ہے۔ یہ کسی اور دین کی شان نہیں تھی، اور پھر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ شمول ہے۔ اس کے احکامات سے صرف بوڑھوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف جوانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف عربی کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف اجمی کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ یہ شامل ہے، جامع ہے۔ ہر کیٹیگری کا جو بندہ ہے، ہر طرح کا، ہر شعبے کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر طرح کا جو انسان ہے، جس بھی عمر میں ہے، جس حیثیت میں ہے، اسلام کہتا ہے تو آجا، میں تجھے ذرے سے آفتاب اور کانٹے سے گلاب بنا دوں گا۔ یہ ہے شمول انسانی۔ کوئی دین ایسا نہیں اور جس کی دعوت اتنی کھلی ہو، اور دعوت دینے والے کے لیے پھر کچھ پاس بھی ہونا چاہیے کہ بلا کے دے بھی سکے۔ تو یہ دعوت بھی دیتا ہے اور اربوں خربوں سے بڑھ کر نوازنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو متقی بنائے، پارسا بنائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، جنتی بنائے۔ یہ اس دین کی یہ شمول انسانی ہے۔ اور شمول انسانی کے بعد شمول مکانی ہے۔ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، وہ ایک آب و ہوا کے لیے مفید ہوتے ہیں، دوسری آب و ہوا کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ ایک علاقے کے لیے تریاق ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے زہر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ بیج پھلتا پھولتا ہے، دوسری جگہ وہ بیج اگتا ہی نہیں۔ کیوں؟ مکان کا فرق ہے، زمین کا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے۔ قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ، تیرا بیج ہر مٹی میں اگتا ہے اور باغ بن جاتا ہے۔ قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ، تیرا چاند ہر گلی میں چمکتا ہے، تیرا سورج ہر محلے کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ تو عرب میں بھی، تو عجم میں بھی، تو شرق میں بھی، تو غرب میں بھی، تو شمال میں بھی، تو جنوب میں بھی، تو بنجر زمینوں پر، تو صحراؤں، تو دریاؤں، تو پہاڑوں، کائنات کے اندر زمین پر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں تیرا ابر کرم نہ برستا ہو۔ تو ہر جگہ اپنا ابر کرم برسانے والا ہے۔ پلٹ پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس ہستی کو کہ جو یہ دین لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین اسلام کی یہ وسعت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک شان نبوت کے بارے میں سنی عقیدہ نہ سمجھ لیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ شمول زمانی۔ کسی دین میں یہ وصف بھی نہیں تھا۔ یہ سارے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو صرف اس تیرے اور میرے دین میں ہے۔ شمول زمانی، کہیں
رہنمائی تھی 10 سالہ، کہیں تھی 20 سالہ، کہیں تھی 25 سالہ. نبی ناقص نہیں تھے، کامل تھے. ان کی ڈیوٹی اتنے سال تھی، پھر نئے نبی نے آنا تھا. تو جو دین دیا وہ کچھ وقت کے لیے غذا تھا، کچھ وقت کے لیے مسائل کا حل تھا، کچھ وقت کے لیے لوگوں کو روشنی دینے والا تھا. آگے زمانہ اور آ رہا تھا، تقاضے اور آ رہے تھے، دین اور آ رہا تھا، نبی اور آ رہے تھے. لیکن صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، میرا اسلام، تیرا اسلام، ہم سب کا اسلام، کیا اس کی شان ہے؟ یہ 1 صدی کا نہیں محض، یہ محض 2 صدی کی روشنی نہیں، یہ 4 صدی تک محض چاندنی نہیں، یہ قیامت تک کی روشنی ہے. ہر زمانے کا علاج ہے، ہر زمانے کی مشکلات کا حل ہے، ہر زمانے کے مسائل کا جواب ہے، ہر زمانے کی بیماری کا علاج ہے. ایسا پہلے کبھی کوئی دین نہیں ہوا کرتا تھا. اگر ہوا ہے یقیناً ہے تو یہ محمد عربی علیہ السلام کا دین ہے. لہذا یہ وجہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہودیت کا چراغ نہیں جل سکتا، اس کے ہوتے ہوئے نصرانیت کی گنجائش نہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں، پارسیوں اور گھڑے ہوئے باطل ادیان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے روشنی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بلکہ جو پہلے روشنی کہلاتے تھے، اس کے آنے سے ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اور یہ جو گھڑے ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی اندھیرا ہے جو لوگوں نے گھڑے ہیں. اس بنیاد پر یہ دین شمول زمانی میں بھی اپنی شان آپ ہی رکھتا ہے. چوتھے نمبر پر اس کے اندر شمول حکمی ہے. یہ بھی کوئی چھوٹا خزانہ نہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو جیورسپریڈنس کہتے ہیں، فقہ اسلامی، کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل حل کرنا. آیت اتری تھی ایک مسئلے پر، اس سے آگے سینکڑوں حل کر لینا. یہ جو شمول حکمی ہے یہ بھی اس دین کا حصہ ہے. پوچھو یہودیوں سے تمہاری فقہ کہاں ہے؟ کتاب تو تمہیں بھی دی گئی. پوچھو نصارہ سے تمہاری فقہ کہاں ہے؟ بڑے بنے پھرتے ہیں، تھنک ٹینک لیے پھرتے ہیں. فقہ کہاں آتی؟ جہاں سے فقہ آنی تھی وہ آیتیں ہی بیچ ڈالیں، لفظ ہی بیچ دیے، تحریف کر دی، بگاڑ آیا. اور ادھر شمول حکمی ہے. جتنے مسائل کا حل آیت میں براہ راست آ گیا وہ تو آ گیا، جتنے مسائل کا حل حدیث میں آ گیا وہ تو آ گیا. اس کے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتہاد کی دولت عطا فرما دی. ایک مسئلہ بھی جب رستہ بند ہو جائے اور نہ ملے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ شمول حکمی ہے. اسلام میں رستہ بند ہوتا ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا بما تقضی یا معاذ، معاذ یہ تو بتاؤ، وہاں جانا ہے تو میں نے شریعت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور فیصلے کرنے کے لیے، تو پھر بتاؤ کیا طریقہ کار ہوگا تمہارا فیصلہ کرنے کا؟ تو کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ ایک ہے ہونا، ایک ہے پانا. اور پھر یہ بھی تھا کہ ابھی تو سارا اترا بھی نہیں، ابھی تمہارے بعد بھی اترے گا، لیکن جب کیسے کرو گے؟ تو کہا قرآن سے کروں گا. فرمایا قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اقضی بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت آپ کے پاس جو اتنی دیر رہا ہوں،
آپ سے پڑھا ہے، آپ کی سنت میرے سامنے ہے. جب رستہ کہیں بند ہوا یمن والوں کا، میں کھولوں گا. کیسے؟ سنت سے، سنت کو پڑھ کر. سرکار نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر سنت رسول علیہ السلام میں بھی تجھے نہ ملا، کیونکہ تجھے ساری سنت تو آتی نہیں، صاحب سنت تو میں ہوں، تیرے بعد بھی ابھی ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہوں گی، پھر کیا کرو گے؟ اگر رستہ بند ہوا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے اجتہدوا برأیی، محبوب تمہاری روشنی سے دل منور ہوا ہے، جتنا پڑھا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا، لوگوں کے مسئلے کو حل کر کے پیش کر دوں گا. یہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا. یہ ہے شمول حکمی. اور پھر یہ تو صرف اس کی حجیت اور اس کی تشریح تھی کہ قانون بن جائے. افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی غیر مقلد بنے پھرتے ہیں، اور پھر بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی فقہ اسلامی جو خصوصیت ہے اسلام کے اندر، رستہ کھولنے کا مزاج، اس سے بیچارے محروم پھرتے ہیں. اب تو وحی آ نہیں سکتی. کب سے؟ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام میں تو اس وقت بھی رائج کر دیا گیا جب ابھی وحی کا دروازہ کھلا تھا، کہ کچھ بندے اسلام کے ایسے ہوں، اگرچہ وحی سے بھی کھول سکتا ہے، مگر کسی دور ایریے میں بیٹھ کر جو پڑھا ہے اس کی روشنی میں کھولنے کا طریقہ تو سیکھ لیں، تاکہ کل قیامت کو جب کوئی طریقے رستے بند کھولتے ہوئے اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ 3 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے حل کر کے لوگوں کو دیں، تو جب کوئی بکواس کرے کہ یہ تو گھڑ رہے ہیں، اسے بتایا جائے گھڑ نہیں رہے، قرآن و سنت سے پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے اخذ کر رہے ہیں. یہ تو سرکار نے خود رائج کیا جب ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، صاحب سنت خود موجود تھے. اس وقت تو یمن سے رابطہ مدینہ منورہ کر کے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، مگر سرکار نے وہاں بٹھا کے ایک کو کروایا کہ جب حصی رابطہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، میرا دین پھر بھی مسئلے حل کرتا نظر آ رہا ہوگا. اور یہ پھر اس بندے کا نہیں کہلائے گا، اسے پھر سنت رسول کہیں گے، اسے شریعت خداوندی کہیں گے. جو معاذ بن جبل یمن والوں کو بتا رہے تھے، یمن والوں پر فرض تھا کہ مانے، تو کیا معاذ بن جبل تو نہ اللہ ہے نہ اللہ کے نبی ہے، تو وہ کہ غیر اللہ کا دین مان رہے تھے یمن والے؟ نہیں، وہ غیر اللہ کا دین نہیں تھا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین تھا جو اجتہاد سے اخذ کر رہے تھے. حضرت معاذ بن جبل، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے پڑھے ہوئے شاگرد نے کمال کر دیا ہے، میرے سوال کا جواب دینے میں کمال کر دیا ہے. رب تیری ساری تعریفیں کہ تو نے میرے شاگرد کو، میرے صحابی کو، میرے بھیجے ہوئے قاضی کو، میرے بنائے ہوئے گورنر کو وہ جملہ اپنی زبان سے کہنے کی توفیق دے دی جسے سن کے اللہ کا رسول خوش ہو گیا ہے.